السلام علیکم ناظرین۔ ایک جوان لڑکا بند کمرے کی مدھم روشنی اور ایک 30 سالہ خوبصورت عورت کے جسم پر رینگتی ہوئی انگلیوں کا وہ لمس جس نے دیوانگی کی ساری حدیں پار کر دی۔ ایک ایسا پیشہ جہاں میں صرف عورتوں کی تکن مٹاتا تھا، جہاں ایسی کلائنٹس آتی تھی جن کے شوہر پردیس میں تھے اور وہ تنہائی کی آگ میں جل رہی تھی۔ میں جس کے جسم کو بھی ایک بار چھو لیتا وہ میری مہارت کی اسیر ہو جاتی، لیکن اس بار جب میں نے اس حسن کی ملکہ کی پیٹھ پر تیل لگایا اور مالش کرتے کرتے میرا ہاتھ تھوڑا اور نیچے گیا تو بند کمرے کے پیچھے ایک ایسا ہولناک اور مسالے دار راز کھلا جس نے غیرت، حیا اور ہوس کا سارا کھیل ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ ایک ایسی غلطی، ایک ایسا لمس جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اگر دل کمزور ہے تو ابھی پیچھے ہٹ جائیے، کیونکہ یہ کہانی آپ کے تن بدن میں آگ لگا دینے والی ہے۔ میرا نام شاہد ہے اور شہر کی بڑی بڑی آنٹیاں مجھے اپنے گھروں کے بند کمروں میں بلاتی ہے، کیونکہ میرے ہاتھوں میں وہ جادو تھا جو جسم کی رگ رگ کو پگھلا کر رکھ دیتا تھا۔ میری زیادہ تر کلائنٹس وہ امیر اور خوبصورت خواتین تھی جن کے شوہر دبئی یا مسقط بیٹھے پیسہ کما رہے تھے، لیکن وہ یہاں تنہائی اور جسمانی گھٹن کا شکار تھی۔ میں اپنے کام میں مخلص تھا، لیکن جب مدھم لائٹس میں عطر کی خوشبو کے بیچ میرا ہاتھ کسی کے جسم پر چلتا تو ماحول خود بخود گرم ہو جاتا تھا۔ ایک شام مجھے ایک ایسے نمبر سے کال آئی جس کی آواز ہی کسی شہد کی طرح میٹھی اور پرکشش تھی۔ انہوں نے مجھے فوری ہوم سروس کے لیے بلایا۔ جب میں شہر کے سب سے مہنگے اور پوش علاقے کے اس بنگلے پر پہنچا تو دروازہ ایک ایسی خاتون نے کھولا جسے دیکھ کر میری سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ وہ صدف جی تھی، عمر تقریباً 30 سال، لیکن حسن ایسا کہ بڑی بڑی ماڈلز ان کے آگے پانی بھرے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تکبر، ایک پیاس اور ایک گہرا سناٹا تھا جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے سیدھا اپنے بیڈ روم میں لے کر گئی جہاں ہلکی سرخ لائٹ جل رہی تھی اور اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود وہاں ایک عجیب سی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ صدف جی نے صوفے پر اوندے منہ لیٹتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، شاہد، میری کمر میں شدید درد ہے، اپنی پوری مہارت دکھاؤ آج۔ میں نے اپنے خاص جڑی بوٹیوں والے تیل کی بوندیں ان کی گوری اور چمکدار جلد پر گرائی۔ جیسے ہی میری گرم انگلیوں کا پہلا لمس ان کے کندھوں پر پڑا، ان کا پورا وجود ایک بار بری طرح کانپ اٹھا، جیسے کرنٹ لگا ہو۔ میں نے دھیمے دھیمے دباؤ بڑھایا، میری انگلیاں ان کے جسم کی رگوں کو نرم کر رہی تھی اور کمرے میں صدف جی کے گہرے اور گرم سانسوں کی آوازیں گونجنے لگی جو ماحول کو مزید بولڈ اور سنسنی خیز بنا رہی تھی۔ یہ منظر میری نیت کو بھی ڈگمگا رہا تھا۔ مالش کرتے کرتے جب میں صدف جی کی پیٹھ سے تھوڑا اور نیچے ان کی کمر کے آخری حصے کی طرف گیا اور وہاں دباؤ ڈالا تو اچانک صدف جی کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور انہوں نے گھوم کر میرا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑ لیا کہ ان کے ناخن میری جلد میں دھنس گئے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھی اور چہرے پر ایک تڑپ تھی۔ بولی، شاہد بس کرو، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹا۔ میڈم، مجھے معاف کر دے، میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں تھا۔ لیکن صدف جی نے جو اگلا قدم اٹھایا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے صوفے سے اٹھ کر اپنے جسم سے چادر ہٹائی تو میں سنسنی سے جم گیا۔ انہوں نے شرماتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، شاہد، میرا شوہر دبئی میں رہتا ہے، وہ مجھے اندھا پیسہ تو دیتا ہے، لیکن یہ جوانی، یہ تنہائی مجھے مار دیتی ہے۔ پچھلے 2 سال سے میں نے کسی مرد کا لمس محسوس نہیں کیا۔ جب تمہارا ہاتھ نیچے گیا تو میرے اندر کا طوفان جاگ اٹھا۔ ماحول اب پوری طرح گرم ہو چکا تھا اور میں بھی اپنے جذبات پر قابو کھو رہا تھا کہ اچانک پورے بنگلے میں نیچے کا مین دروازہ دڑم سے کھلا۔ کسی کے بھاری اور غسیلو قدموں کی آواز تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ صدف جی کا چہرہ خوف سے بالکل سفید ہو گیا۔ وہ کانپتے ہوئے چلائی، وہ آ گیا، میرا شوہر اچانک فلائٹ لے کر واپس آ گیا۔
اگر اس نے تمہیں میرے بیڈ روم میں اس حالت میں دیکھ لیا تو وہ ہم دونوں کو گولی مار دے گا۔ میرے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں تھا۔ صدف جی نے جلدی سے مجھے بیڈ روم کی بڑی الماری کے پیچھے چھپا دیا۔ چند ہی سیکنڈز میں دروازہ کھلا اور صدف کا شوہر اندر داخل ہو گیا۔ میں الماری کے پیچھے سے سانس روکے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ صدف کا شوہر غصے میں کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا اور بولا، صدف، میں نے نیچے ایک مردانہ بائک کھڑی دیکھی ہے، کون ہے اس گھر میں؟ صدف جی نے کمال ہوشیاری سے اپنے جذبات کو چھپایا۔ وہ اپنے شوہر کے قریب گئی، اس کے گلے میں باہیں ڈالی اور انتہائی بولڈ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، ارے جان، آپ بھی نہ بس شک کرتے رہتے ہیں۔ وہ بائک تو پلمبر کی ہے جو نیچے کچن کا پائپ ٹھیک کرنے آیا تھا۔ آپ اچانک آ گئے، میں تو آپ کے لیے تڑپ رہی تھی۔ ان کا شوہر صدف جی کے اس حسن اور بولڈ انداز کے آگے اپنا سارا غصہ بھول گیا اور اس نے صدف کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں الماری کے پیچھے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ صدف اپنے شوہر کی باہوں میں تو تھی لیکن اس کی نظریں سیدھی الماری کے پیچھے مجھ پر ٹکی ہوئی تھی اور وہ مجھے دیکھ کر دھیمے سے مسکرا رہی تھی۔ وہ رات میرے لیے ایک بھیانک خواب بھی تھی اور ایک سنسنی خیز تجربہ بھی۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے تو صدف جی نے اپنے شوہر کی پیٹھ کے پیچھے سے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میں خاموشی سے نکل جاؤں۔ میں دبے قدموں الماری کے پیچھے سے نکلا اور کمرے سے باہر بھاگا۔ اگلے دن جب میں اپنے گھر بیٹھا، ابھی اس رات کے سحر سے باہر بھی نہیں نکل پایا تھا کہ میرے موبائل پر صدف جی کا ایک میسج آیا جس میں لکھا تھا، شاہد شوہر تو کل واپس دبئی جا رہا ہے، اگلی مالش کے لیے کب آ رہے ہو؟ یہ میسج دیکھ کر میرے تن بدن میں ایک بار پھر وہی تپش دوڑ گئی۔ یہ کہانی کسی انتقام پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس نے مجھے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔